عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں 20 تراویحیں جب سناتے تھے تو قرآن کریم کو انہوں نے تقسیم کیا، تو پھر عین سے عثمان ہے تو عین اس لیے لکھا جاتا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ صحابہ کی ناموس پر، نبی کی ناموس پر، اہل بیت کی ناموس پر اور قرآن کی ناموس پر ہمیشہ قربانیاں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے دی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ نبی علیہ السلام ان پڑھ تھے۔ اس کو اللہ نے جب پہلی دفعہ مخاطب کیا ہے تو کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور مولوی کہتا ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو نبی ہیں ان کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں، دوسرے عام لوگ ان کو تسلی دے رہے ہیں، یہ بھی ہماری انہی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت خدیجہ حضرت نبی کریم کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس، ایک یہودی کے پاس، اور اس یہودی کو بتایا کہ بھی ان پر اس طرح کی کیفیت ہوئی ہے تو وہ ذرا بتائیے یہ کیا ہے۔ اس نے گواہی دی کہ یہ نبی ہیں اور وہ فرشتہ تھا، اس کی گواہی پر مطمئن ہوئے کہ ہاں مجھ پر اللہ کا فرشتہ نازل ہوا تھا۔ یہ انہی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یعنی ہم اس طرح کی کتابوں کے آئینے میں اگر دیکھنا چاہیں تو نبی کریم کی نبوت کی صداقت کی گواہی بھی یہودیوں سے ہم لیں گے تو تب مانیں گے۔ ایک اور بات میں آپ کے پروگرام میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت قرآن کریم جو ہے یہ کھجوروں کی چھال پر، چٹانوں پر اور یہ ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 700 کے لگ بھگ اصحاب رسول شہید ہو گئے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المومنین اب اس قرآن کو کتابی شکل دی جائے۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام سونپا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ محتمم تو یہ تھے، باقی آپ کی سرپرستی میں دیگر صحابہ کرام بھی تھے، اور قرآن کریم کو جمع کیا گیا اور باقاعدہ اس پر گواہیاں طلب کی گئیں اور پھر ایک ایک چیز کو دیکھا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ اس وقت جو قرآن جمع ہوا اس قرآن کے اندر نہ تو منزلوں کا تعین کیا گیا، نہ اس وقت جو ہے رکوع کا تعین کیا گیا، نہ کسی اور چیز کا تعین کیا گیا، یہاں تک کہ اس پر تنوین، زیر، زبر، پیش، جزم، شد، مد کچھ بھی نہیں تھی، بعد میں آیا۔ اور اس وقت نحو اور جو صرف کا علم ہے یہ بھی مدون نہیں ہوا تھا۔ تو ایک اتنے بڑے آدمی کا اتنے بڑے ادارے کے اندر مدرس ہونا، اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن کا نزول کب ہوا ہے، قرآن جمع کس نے کیا ہے، صرف کب نکلی ہے، نحو کب نکلی ہے۔ اب میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں، زیر زبر تو ڈالے حجاج بن یوسف نے، تو اب زبر بھی حجاج بن یوسف نے ڈالے، زیر بھی اس نے ڈالے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ چیزیں تھی نہیں، تو کیسے کہہ دیا گیا کہ لنصفعن جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے برداشت کر لی، جبکہ نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس میں یہ اس طریقے سے قرآن کریم کو زیر اور زبر کے ساتھ لکھا بھی نہیں گیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح پڑھتے تھے، بلکہ امت کی آگاہی کے لیے عرض ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی راتوں میں 20 تراویحیں جب سناتے تھے تو قرآن کریم کو انہوں نے تقسیم کیا، تو پھر عین سے عثمان ہے تو عین اس لیے لکھا جاتا ہے۔ بھائی حق بات یہ ہے کہ صحابہ کی ناموس پر، نبی کی ناموس پر، اہل بیت کی ناموس پر اور قرآن کی ناموس پر ہمیشہ قربانیاں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی نے دی ہیں۔ لیکن اگر آپ کتابوں میں دیکھیں نا تو کتابوں میں اس سے بدتر چیزیں موجود ہیں۔ جب اس سے بدتر چیزیں موجود ہیں تو بیان کرنے والا مجرم ہے کہ اس نے اس غلط چیز کو پروموٹ کیا ہے، لیکن وہ کتابیں بھی تو موجود ہیں نا، ہیں۔ اب آپ علمی طور پر اس طرح کی غلط چیزوں کو رد کریں ضرور۔ اس کو اللہ نے جب پہلی دفعہ مخاطب کیا ہے تو کیا کہا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور مولوی کہتا ہے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے کہہ رہا ہے پڑھ، اور مولوی کہتا ہے ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کہ نبی کریم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ان کو پتہ نہیں چلا یہ سامنے جو مجھ سے بات کر رہا ہے یہ ابلیس کا نمائندہ ہے یا اللہ کا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے، پریشان، اس پریشانی میں یہ روایات میں جی موجود۔ میں عرض کرتا ہوں، میں اس وجہ صرف اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ جب واپس آئے حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں تو حضرت خدیجہ نے حضرت رسول خدا کو تسلی دی، جو نبی ہیں ان کو نہیں پتا کہ میں نبی ہوں،
دوسرے عام لوگ ان کو تسلی دے رہے ہیں. یہ بھی ہماری انہی کتابوں میں موجود ہے. اسی طرح سے حضرت خدیجہ حضرت نبی کریم کے ہاتھ پکڑ کے لے کے چلی گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس, ایک یہودی کے پاس, اور اس یہودی کو بتایا کہ بھی ان پر اس طرح کی کیفیت ہوئی ہے, تو وہ ذرا بتائیے یہ کیا ہے. اس نے گواہی دی کہ یہ نبی ہیں اور وہ فرشتہ تھا. اس کی گواہی پر مطمئن ہوئے کہ ہاں مجھ پر اللہ کا فرشتہ نازل ہوا تھا. یہ انہی کتابوں میں موجود ہے. یہ کیوں ہے؟ یعنی ہم اس طرح کی کتابوں کے آئینے میں اگر دیکھنا چاہیں تو نبی کریم کی نبوت کی صداقت کی گواہی بھی یہودیوں سے ہم لیں گے تو تب مانیں گے. یہ ساری کی ساری اس طرح کی چیزیں وضع شدہ چیزیں ہیں, اسرائیلیات میں سے ہیں, یہودیوں کی پیش کردہ چیزیں ہیں اور اسلامی روایات میں داخل کردہ چیزیں ہیں. وہ جو پیور اسلام ہے, وہ جو پیور قرآنی تعلیمات ہیں, وہ ان تمام انحرافات سے پاک ہے. اب اس طرح کی چیزوں کی ترویج کون لوگ کرتے ہیں؟ جو خود اندر سے مشکوک ہوتے ہیں, جن کا اپنا ایمان اس کا لیول اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات اقدس کی تنقیص کے حوالے سے مختلف جگہوں میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں. اس طرح کی چیزوں سے یقینی طور پر پھر آپ کے دشمن استفادہ کرتے ہیں, مستشرقین استفادہ کرتے ہیں. پھر جب انحراف اس مقام تک پہنچ جائے تو آپ ان کو موقع دیتے ہیں کہ اسلام کوئی صادق اور سچا دین نہیں ہے. یہی تحریف قرآن کا موضوع لے لیں آپ. ایک دوسرے پر الزامات میں کسی نے کہا کہ فلان صاحبہ کی بکری کھا گئی, کسی نے کہا کہ اس میں تحریف ہے, کسی نے کہا کہ اس کے پارے اتنے زیادہ ہیں, کسی نے کچھ اور کہا, کسی نے کچھ اور کہا. جب امت کے اکابر کے اس طرح کے اقوال کے نتیجے میں قرآن کی حیثیت مشکوک ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت, ان کا مقام مشکوک ہو گیا, تو پھر اس کے بعد اسلام کیا باقی رہا؟ اس لیے یہ ان یہودیوں اور دشمنوں کی سازشیں رہی ہیں ہمیشہ کہ ان دونوں بنیادوں کو, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا نبی کریم کی ذات, ان کو ڈیمیج کیا جائے. تو یہ اس کا حصہ ہے. اس کا علمی مقابلہ ہونا چاہیے, علمی طور پر دلائل کے ساتھ, لیکن جذباتیت کے ساتھ نہیں, دلائل کے ساتھ. اور پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے باوجود بھی تفرقے سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے, چونکہ آج بھی ان تمام حالات کے باوجود پھر تفرقہ کسی بھی صورت میں امت کے مفاد میں نہیں ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے کوشش یہ کی جائے کہ اس غلطی کی اصلاح کی جائے جس نے جہاں پر بھی کی ہو. میرا خیال ہے امت بہتر سمت کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے, بہت خوب. میں مقصد آپ کی طرف آتا ہوں اور چاہوں گا کہ اس کو آپ مجھے سمجھا دیں. جس شخصیت پر, جس ذات اقدس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے, وہ قرآن محفوظ بھی ہے. آپ کی زبان کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. جب آپ نے سنا اور ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ وہی ہے, تو کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ حضور چیزوں کے بارے میں معاذ اللہ لا علم ہو یا ان پڑھ کے جملے جو ہم سنتے ہیں؟ میرے اندر جرت نہیں کہ میں اس کو ادا کر سکوں, مگر صرف سوال کے طور پہ پوچھ رہا ہوں. امی کے صحیح معنی ہم سمجھا پائیں کہ ہم جن معنوں میں امی بتا رہے ہیں ان معنوں میں کوئی قرآن جیسی عظیم کتاب ہم تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے فقہاء کرام نے کہا ہے, قرآن کریم میں والدین کے حوالے سے آیا ہے کہ اف ولا تنہرہما, والدین کے لیے کہا کہ لفظ اف ان کے لیے نہ کہا جائے, ولا تقل لہ. ہاں, تو اب لفظ اف کے لیے جو وہاں پر تذکرہ آیا تو اس سے مراد لفظ اف نہیں تھا, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے آپ کے والدین کو اذیت پہنچتی ہو. اچھا, وہاں پر علماء کرام نے ایک بات لکھی کہ اگر کوئی قوم ایسی ہے کہ ان کا عرف ایسا ہے کہ وہاں پر لفظ اف بطور تعظیم استعمال ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ لفظ اف والدین کے لیے استعمال کریں گے بھی تو ان کے لیے وہ یہ قرآن کریم کے اس حکم سے انحراف نہیں کہلائے گا, یعنی عرف کا لحاظ ہوتا ہے. اب ہمارے عرف میں لفظ ان پڑھ یہ کسی کو گالی دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, توہین کے لیے ہوتا ہے, بے ادبی کے لیے ہوتا ہے. اس لیے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں ان الفاظوں کا انتخاب کرنا ہوگا جس میں کوئی بھی ذو معنی یعنی بے ادبی, توہین کی طرف کوئی بھی اس کا پہلو نہ نکلتا ہو. اب ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ کیا, تو آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا ہے بے پڑھے. اب دیکھیے بے پڑھے کا کیا مقصد ہے؟ بے پڑھے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب اردو میں ہم یہ بات کرتے ہیں ان پڑھ لفظ بولتے ہیں تو جس سے سیدھا سیدھا توہین نکلتی ہے
کہ ہم کسی کو بطور گالی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ نے ترجمہ کیا بے پڑھے، اور مقصد اس کا کیا ہے کہ جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ اچھا، امی ہونا یہ نبی علیہ السلام کا اعجاز ہے، اس کو چونکہ سمجھانے میں بتانے میں غلطی ہوئی۔ امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا معاذ اللہ جانتے نہیں تھے، امی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اس کائنات میں کسی انسان سے نہیں پڑھا ہے، لوگوں سے نہیں پڑھا ہے آپ نے۔ اچھا، آپ لوگوں سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ساری کائنات کو پڑھانے آئے ہیں، آپ معلم کائنات بن کر آئے ہیں۔ تو امی کا معنی یہ یعنی حضور کا اعجاز ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے اس کائنات میں کسی سے نہ پڑھا اور پھر پوری کائنات کو پڑھایا۔ تو آپ نے کس سے پڑھا؟ آپ نے پروردگار عالم سے پڑھا۔ خود قرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسى، کہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یعنی خود اللہ نے آپ کو پڑھایا، اور اسی طریقے سے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے وہ آپ کو پڑھا دیا۔ تو اس لیے امی آپ کا اعجاز ہے، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ واضح کرتا ہے کہ کائنات میں کسی سے نہ پڑھنے والے اور پوری کائنات کو پڑھانے والے اور رب سے پڑھنے والے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال I'm sorry to say فوراً ذہن میں آیا ہے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، تو کیا وہ سب ان پڑھ یا وہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں تھا جن کو حضور آ رہے؟ جی ہاں، نا خاندہ، سارا خاندان، یہ خاندان کے لیے ہے، نا خاندہ نہ پڑھے اردو میں۔ جی جی، اصل میں وہاں پر وہ عرب کے جس حصے کے اندر آپ تشریف لائے تھے ان لوگوں کو امی اس وجہ سے کہا گیا کہ ان کے پاس کوئی بھی آسمانی کتاب موجود نہیں تھی، وہ کسی نبی کے مطلب اس طرح سے پیروکار نہیں تھے جس طرح اہل کتاب دیگر علاقوں میں موجود تھے۔ سو اس وجہ سے ان کو امی کہا گیا، یعنی آپ ان لوگوں میں تشریف لے کر آئے ہیں جن کے پاس نہ تو کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ وہ اس وقت براہ راست کسی نبی کی تعلیمات کے پیروکار ہیں، اس معنی میں وہ سارے امی ہیں، نہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے درمیان نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ نہیں تھے ان میں سے کوئی بھی؟ نہیں، وہ کہتے تو تھے لیکن ان کی تعلیمات کو ختم کر دیا تھا نا انہوں نے، وہ تو مشرک تھے، سارے شرک کر رہے تھے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا ہی نہیں۔ جس طرح کے اہل کتاب موجود تھے اس وقت دنیا میں، یہود و نصارہ موجود تھے، ان کے پاس وہ کتابیں تھیں، ان کا وہ دین تھا، ان تعلیمات پر وہ چلتے تھے۔ تو جو مکہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے نا وہ ان تعلیمات پر نہیں تھے، اس معنی میں ان کو امی کہا گیا۔ اچھا، اب آپ نے جو دوسرا سوال کہا کہ قرآن کی حفاظت کے حوالے سے، دیکھیں جو وحی نازل ہوتی ہے وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب کہلاتی ہے، ایک غیر مطلوب کہلاتی ہے۔ وحی مطلوب کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ اور معانی یہ دونوں کے دونوں پروردگار عالم کی طرف سے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، اور وحی مطلوب کو ہی قرآن کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوب کو یعنی اس میں الفاظ کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وحی غیر مطلوب جو ہوتے ہیں وہ معانی جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیے لیکن الفاظ کا انتخاب حضور نے خود فرمایا، اس کو ہم احادیث کے درجے میں رکھتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس میں کوئی غلطی کا امکان، آج کل جو ایشو چل رہا ہے نا، میں اس کو سمجھانے کے لیے بطور تمہید ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو کہ یہ جو ہم نے ایک شبہ پیدا کر دیا کہ قرآن میں کسی بھی طرح سے کوئی غلطی کا امکان ہے، دیکھیں قرآن نے چیلنج جن لوگوں کو کیا تھا نا، آپ ان کی طرف پہلے نظر کریں کہ وہ لوگ کیا تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، اور وہ اپنی زبان میں کتنی مہارت رکھتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت کا معاملہ کیا تھا۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اس میں غلطی کا امکان نہیں پیدا کر سکے تو آج کے لوگ کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب بھی انبیاء کسی قوم کے درمیان آتے ہیں تو یہ ایک اصول ہے کہ نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس قوم کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، یعنی وہ قوم جس فن میں ماہر ہوتی ہے نا اسی فن کے مطابق معجزہ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ جو اپنے فن کے ماہر ہیں وہ جب معجزہ دیکھیں گے تو وہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ نبی لے کر آئے ہیں یہ فن نہیں ہے، یہ ایک نبوت کے ہی جو ہے راز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ عصا مبارک رکھتے تھے وہ بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں جادوگر آئے، وہ فن کے ماہر تھے، جب انہوں نے مقابلہ کیا تو انہوں نے فرعون کو بتا دیا کہ یہ جادو نہیں ہے،
کیونکہ دیکھیں کوئی عام شخص تو شک اور شبے میں ہی مبتلا رہے گا، وہ امتیاز نہیں کر سکتا کہ جو نبی کر رہے ہیں یہ جادو ہے یا یہ کوئی معجزہ ہے، تو فن کے ماہرین اس کا بہتر انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس لیے کے زمانے میں طب مشہور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب مشہور تھا، اس لیے اللہ نے ان کو طب کے حوالے سے معجزات عطا فرمائے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی آنکھیں آ جاتی تھی۔ اب طب کے ماہرین کہتے تھے کہ یہ طب نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ معجزہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت کے حوالے سے عرب والے مشہور تھے، اس لیے وہ دوسرے لوگوں کو تو گنگا کہتے تھے، وہ کہتے تھے اہل زبان تو ہم ہیں۔ اچھا میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال بھی دوں گا کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ ان کی فصاحت و بلاغت کا معیار کیا تھا، اس لیے کہ ان میں ہر شخص، یعنی مردوں کو تو چھوڑ دیں، ان کی خواتین کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کی کوئی خاتون بھی کلام کرتی تھی تو اس کو کلام میں جو گہرائی حاصل تھی، جو نکات وہ بیان کرتی تھی، اگر آج ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم بھی دنگ رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کرتا ہوں۔ خنسا نامی ایک خاتون تھی، ان کے بارے میں آتا ہے یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی اور اسلام قبول کیا۔ ابھی زمانہ جاہلیت کا دور چل رہا تھا، جو عکاظ کے میلے لگتے تھے جس میں جا کر عرب کے شعراء جمع ہوتے تھے اور اپنے اپنے فن کا اظہار کرتے تھے۔ وہاں پر جو دربار رسالت کے شاعر ہیں نا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آتے تھے چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی۔ اچھا یہ بھی جو ہے بڑے جو ہے پائے کے شاعر کہلاتے تھے۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک شعر پڑھا اور وہ خنسا نامی جو خاتون ہے اس نے شعر سنا اور اس نے اس شعر کے اندر انہیں اتنی باریک بینی کے ساتھ غلطیاں نکال کر بتائی کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اپنے کلام کے اندر کتنی ایک ماہرانہ رائے رکھتے تھے۔ اب وہ شعر میں پڑھتا ہوں اور ان کی وہ غلطیاں بھی بتاتا ہوں جو کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ شعر پڑھا، لنل جفنات الغر یلمعن فی الضحی واسیافنا یقطرن من نجدۃ دما۔ اب انہوں نے جب شعر پڑھا تو ایک خاتون کھڑی ہوگی، اس نے کہا کہ آپ کو اگر شعر پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے اس شعراء کے مقابلے میں آ کر آپ کو یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ نے ایک شعر کے اندر 7 سے 8 غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک شعر کے اندر 7 سے 8 غلطی کی۔ انہوں نے پوچھا کیسے غلطی کی ہیں، مجھے کچھ بتائیں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے یہاں پر جفنات کا، اچھا اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، یعنی ان کا شعر پڑھنے کا مقصد یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے صاف شفاف برتن ہیں جو چاشت کے دن چمکتے ہیں اور ہماری تلواریں بلندی سے خون کو ٹپکاتی ہیں، یعنی اپنے بڑوں پہ وہ ناز کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے شعر میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں۔ کہا یہ آپ نے جو جفنات کا لفظ کہا ہے اس کی جگہ اگر آپ جفتات کا لفظ کہہ دیتے تو وہ زیادہ، جفان کا لفظ کہہ دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ آپ نے جو لفظ کہا ہے یہ 10 سے کم افراد پہ بولا جاتا ہے اور جفان کا لفظ وہ ہے جو 10 سے زیادہ افراد پہ، اس میں کثرت کا اظہار ہو جاتا۔ اچھا اسی طرح انہوں نے دوسری بات کہی کہ آپ نے لفظ غر استعمال کیا ہے جو پیشانی کی چمک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ تھوڑی سی سفیدی ہے، اگر اس کی جگہ لفظ بید استعمال کرتے آپ جو پوری سفیدی کے لیے آتا ہے تو تب آپ کے شعر کے اندر زیادہ فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ نے یلمعن کا لفظ استعمال کیا، یہ عارضی چمک کے لیے آتا ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی جگہ یہاں پر یشرقنا کا لفظ استعمال کرتے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اور بھی غلطیاں گنوائی، چونکہ وقت کم ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے اسیاف کا لفظ استعمال کیا ہے جو کم تلواروں کے لیے بولا جاتا ہے، آپ سیوف کا لفظ بولتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، یعنی انہوں نے بہت ساری غلطیاں گنوا دی۔ اب جس معاشرے کا آپ دیکھیں یہ عالم ہے کہ وہاں ایک خاتون کو بھی زبان پر اتنی مہارت حاصل ہے، وہ کلام کی اتنی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، اس معاشرے کو جو ہے یہ چیلنج قرآن نے کیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہا کہ تمام جن و انس جمع ہو جائیں اس قرآن کی مثل لے آئیں۔ چیلنج رہا، کوئی نہیں لے کر آیا، پھر قرآن نے اس معیار کو تھوڑا سا نیچے کیا، فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِي، 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر قرآن نے اس کو اور تھوڑا کم کر دیا کہ فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِي، ایک صورت بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ قرآن نے اس کو اور نیچے کر دیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِي، کہ کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ جس معاشرے کو اتنی کلام پر مہارت حاصل ہے، جب ان کو چیلنج کیا گیا اور وہ قرآن کی مثل ایک آیت بنا کر نہ لا سکے، اگر ان کے سامنے یہ قرآن پڑھا جاتا تھا جو اتنی باریکی سے جانتے تھے، انہوں نے قرآن کے اندر کوئی غلطی نہ نکال سکے، بلکہ اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ یہ جو عکاظ کا میلہ لگتا تھا وہاں پر یہ چیلنج پیش کیا گیا، کہا گیا جو شعراء آتے تھے عرب کے سرداروں نے کہا کہ بھائی اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم جاؤ اس قرآن میں کوئی غلطی نکال کر بتاؤ، کیونکہ یہ قرآن ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔
وہ شعراء جاتے ہیں، علامہ ابن خلدون نے اس واقعے کو لکھا مقدمہ ابن خلدون کے اندر، کہتے ہیں وہ شعراء 1 سال تک قرآن کا بغور مطالعہ کرتے رہے لیکن کوئی غلطی نہیں نکال سکے. اب جب سال کے بعد وہ آئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کوئی غلطی نکال کر لائے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں تو کوئی غلطی نہیں ملی. انہوں نے کہا بھائی کچھ تو نکال کر لاتے ہیں. انہوں نے کہا چلے ہمیں موقع دے، دوبارہ تلاش کرتے ہیں، اس میں کوئی تضاد تلاش کرتے ہیں. پورا سال مطالعہ کیا، سال کے بعد آئے، کہنے لگے ہمیں کوئی تضاد بھی نہیں ملا. تو اس پر وہ برہم ہوئے کہ تم اتنے بڑے بڑے شعراء ہو، اس کلام کے اندر کوئی تضاد، کوئی غلطی نہیں نکال سکتے. تیسرے سال کے بعد وہ قرآن کے اندر 3-4 الفاظ کے حوالے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ ہم نے بڑی محنت کے بعد اس قرآن میں 3-4 ایسے لفظ نکالے ہیں جو فصاحت و بلاغت کے معیار سے نیچے ہیں. پوچھا وہ کون سے لفظ ہیں؟ کہا کہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ اتتخذونی آیات اللہ ہزوا. کہا یہ لفظ ہزوا جو ہے نا اس کا استعمال متروک ہو چکا ہے، لہٰذا ایسا لفظ استعمال کرنا جس کا استعمال ختم ہو گیا ہے تو یہ فساد و بلاغت کے معیار سے نیچے آ جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا قرآن میں ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. کہا یہ لفظ کبار کا استعمال بھی متروک ہو چکا ہے. اسی طرح قرآن کی ایک آیت پڑھی لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کہا یہ الفاظ کا استعمال بھی متروک ہو چکا ہے. اب سب بڑے خوش ہوئے کہ چلیں آپ کچھ تو نکال کر لے آئیں. انہوں نے کہا کہ حضور کے پاس چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور کے پاس وہ جمع ہو کر گئے. ابھی جا کر حضور سے بیان نہیں کیا، کہا کہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنے سارے لوگ تو بات نہیں کر سکتے، تم میں سے کسی ایک شخص کو جو ہے اپنا ایک کوئی نمائندہ منتخب کر لو جو تم میں زیادہ ذی علم ذی فہم ہو تاکہ میں اس سے بات کروں. اب انہوں نے ایک زید نامی شخص کو مقرر کیا جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہزاروں جو ہے نا شعر کہنے والا شخص تھا اور جس کو بہت ملکہ حاصل تھا اپنی زبان کے اوپر، اور اس کی عمر تھی 97 برس 97 ایئرز، یعنی اتنی بڑی عمر کا شخص اور مہارت رکھنے والا، اس کو منتخب کیا کہ یہ حضور سے بات کریں. اب جب وہ حضور سے بات کرنے آیا تو نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. جب وہ زید سامنے آیا تو حضور کھڑے ہو گئے. اچھا جب حضور کھڑے ہوئے نا تو وہ بھی ادب میں کھڑا ہو گیا. اچھا جب وہ کھڑا ہوا تو حضور واپس بیٹھ گئے، وہ پھر بیٹھنے لگا، حضور پھر کھڑے ہو گئے. 3-4 بار جب یہ عمل ہوا نا تو اس شخص کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اب جب غصہ آیا تو اس نے وہاں پر اپنی زبان سے کچھ جملے کہے جو کہ وہ جمع کر کے لائے ہوئے تھے بطور اعتراض. ٹھیک ہے. وہ حضور سے کہنے لگا اتتخذونی ہزوا، اور کہا کہ انا کبار ان ھذا منک لشیء عجاب. کہنے لگا کہ بھائی آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں اور آپ کی طرف سے یہ سب کچھ ہونا بڑا عجیب ہے. لیکن اس نے سارے وہی الفاظ استعمال کر لیے جن کا وہ اعتراض لے کر آیا تھا. اب جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بولو کیا کہنا ہے، اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، وہ لاجواب ہو کر چلا گیا. تو وہ لوگ قرآن کے اندر گرامر کے اعتبار سے، اس کے معنی کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کوئی غلطی نہ نکال سکے. تو اس لیے آج کے دور میں بیٹھ کر یہ بات کرنا جو کہ ایک اردو پڑھنے والا شخص ہو کہ وہ کہلے اس بات کا امکان ہے تو یہ بالکل قطعاً غلط بات